بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بڑے حساس معاملے پر بات کرنے والے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کا ایک دو دن پہلے ایک ٹویٹ آیا اور پوری قوم کو مبارکباد پیش کی گئی کہ ہم جو ہے عنقریب کرتارپور بارڈر سے رستہ دے رہے ہیں بھارت کے لیے، اور کرتارپور راہداری کا آغاز کر رہے ہیں، اور 9 نومبر سے جو ہے اس کو باقاعدہ طور پر اس کا افتتاح کر دیا جائے گا۔ اسی معاملے کے متعلق آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے موجودہ صورتحال کیا چل رہی ہے۔ ہمارا ایک معاہدہ ہو رہا ہے ایک ایسے ملک کے ساتھ اور ایک ایسی حکومت کے ساتھ کہ جن کے ساتھ ہمارا مسئلہ چل رہا ہے پچھلے کئی دنوں سے، اور 100 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں جب کشمیر میں کرفیو لگے ہوئے، اور ایک طرف انسانیت سسک رہی ہے، وہاں پر ادویات مہیا نہیں کی جا رہی، دن رات جو ہے لوگ لاشوں کا ڈھیر نظر آ رہا ہے، اور وہ اس امید پر زندہ ہیں کہ کب پاکستانی فوجیں آئیں گی اور کب جہاد کا اعلان کیا جائے گا اور کب مسلم امہ کو جو ہے اللہ رب العزت غیرت نصیب فرمائیں گے اور یہ آ کر ہماری بچیوں کو بازیاب کروائیں گے اور ہمیں یہاں سے آزادی دلوائیں گے۔ لیکن یہاں نظام جو ہے وہ الٹا چل رہا ہے، اور الٹا پوری قوم کو مبارکبادیں پیش کی جا رہی ہیں کہ جی ہم کرتارپور بارڈر کا آغاز کر رہے ہیں۔ کس لیے؟ سکھوں سے دوستی نبھانے کے لیے۔ اب یہ معاہدہ کسی ایک سکھوں کی تنظیم کے ساتھ نہیں ہو رہا، بلکہ مودی سرکار کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کون سی مودی سرکار؟ یہ وہی مودی صاحب ہیں جنہوں نے 2002 میں جا کے گجرات کی آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں کہ گجرات میں جو ہے ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، اور آج وہی مودی جو ہے وہ وزیر اعظم ہونے کے ناطے بھارت کی تاریخ میں بدترین نظام جو چلا رہا ہے، وہ اب چل رہا ہے کہ کشمیر، مقبوضہ کشمیر میں اس نے ظلم کی ایسی تاریخ رقم کر دی ہے کہ 100 دن سے زائد گزر چکے ہیں، لیکن وہ کرفیو کا نظام ہٹانے والی دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو اس کا مقابلہ کر سکے یا اسے روک سکے۔ ہم کرتارپور راہداری کا منصوبہ بھارت کے سامنے ایسے پیش کر رہے ہیں جیسے جو ہم بہت بڑا تیر مار رہے ہیں، اور ہم جو ہے پوری قوم کو مبارکبادیں پیش کر رہے ہیں اور جشن اور بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں۔ اور عجیب بات آپ ناظرین دیکھیں کہ ایسا منصوبہ حکومت پیش کر رہی ہے جس میں اپوزیشن کی کسی جماعت سے کوئی مشاورت نہیں لی گئی، اور نہ ہی اس معاملے کو اسمبلی میں ڈسکس کیا گیا، بلکہ یک طرفہ پلان کے مطابق ڈائریکٹ جو ہے وزیر اعظم صاحب کا پورے 1 سال ہونے والا حکومت کو آئے ہوئے، اور ابھی تک جس منصوبے پر تیزی سے کام ہوا ہے وہ یہی کرتارپور بارڈر والا منصوبہ ہے، اور اس پر یقیناً کروڑوں لاگت آئی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ ارب کے قریب بھی ہو یا اربوں میں بھی ہو۔ تو ملکی سطح پر جتنے منصوبے چل رہے تھے جو اس سے پچھلی حکومت نے بنائے تھے، کئی جگہ پہ ایسے پروجیکٹس ہیں جو صرف افتتاح کرنے کے نام پر کھڑے ہیں، اور یہ حکومت جو ہے وہ لاکھوں اور کروڑوں کے منصوبے جو بالکل تیار ہیں، افتتاح کے قریب تھے، انہوں نے وہاں کے وہاں روک دیے اور آ کر اپنے نئے منصوبوں کا آغاز کیا، جس سے نہ صرف اس حکومت کی وجہ سے بلکہ پچھلی کئی حکومتوں کی وجہ سے ملک کو پہلے ہی کروڑوں کا نقصان ہو چکا ہے۔ اب جو منصوبے پچھلے تیار شدہ سے ان کا آغاز کرنے کی بجائے انہوں نے سارے کی ساری توجہ کرتارپور بارڈر پر لگا دی، اور ریزلٹنٹ کیا نکلنے والا ہے؟ آپ ناظرین، اس معاملے کو حساس اس لیے میں نے کہا، آپ دیکھیں وہاں سے آپ کرتارپور بارڈر سے اس لیے احسان جتلانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جی سکھوں کی عبادت گاہ ہے، سکھوں کا قبلہ اور کعبہ ہے، ہم ان کو راستہ فراہم کر رہے ہیں۔ نتیجتاً وہ آپ کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ اور وہاں پر گزرنے کا جو معاملہ ہے، حساس اداروں کی یہ رپورٹ ہے کہ جی ادارہ وہاں پر نادرا کا کوئی سسٹم موجود نہیں، جس طرح پاکستان میں شناخت کے لیے ایک نادرا کا باقاعدہ ادارہ ہے، بھارت میں ایسا کوئی سسٹم نہیں، اور وہاں سے جو گزر ہوگا وہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ بغیر ویزے کے ہوگا، اور آپ کیسے پہچان کریں گے کہ جی گزرنے والا ہر بندہ جو ہے سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے؟ وہاں سے ہندو بھی گزریں گے، وہاں سے را کے ایجنٹ بھی گزریں گے، وہاں سے RSS کے لوگ بھی گزریں گے۔ آپ کو دہشت گردی کو آپ دعوت دے رہے ہیں کہ دہشت گردوں کو گزرنے کے لیے کسی گاڑی کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، بلکہ دہشت گردی پیدل ہی بھارت سے پاکستان آ جائے گی۔ اور اس منصوبے کو اگر آپ نے پورا کرنا تھا تو آپ ایک VN کے مطابق چلتے اور اس منصوبے کو فرنٹ پر رکھتے، اور آپ سکھوں کو مجبور کرتے کہ وہ مودی سرکار سے کشمیر پر لگا ہوا کرفیو ہٹوائیں اور کشمیر کی آزادی کی طرف کوئی قدم بڑھائیں، تاکہ آپ ان کو ایک کرتارپور کا راہداری کا منصوبہ تو دے رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے آپ ان سے کیا کروا رہے ہیں؟ آپ قوم کو ایسے مبارکبادیں پیش کر رہے ہیں جیسے آپ کو بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں، جو سکھ جو ہیں وہ سارے کے سارے پاکستان کے ساتھ مل جائیں گے، یا ایک خالستان بن رہا ہے، بھارت ٹوٹ رہا ہے، اس طرح کا کوئی منصوبہ ہے، یا اس راہداری سے پاکستان کو یہ فائدہ ہوگا کہ پاکستان دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن جائے گی۔ ایسا تو کچھ نہیں ہونے والا۔ لیکن یہ قوم کو کیوں بیوقوف بنایا جا رہا ہے؟ ایک طرف آپ کا ملک ایک سائیڈ لائن لگا ہوا ہے،
महंगाई ने दिन रात गरीब का जीना हराम कर दिया हुआ है। और सबसे बड़ी बात देखें कि आपके अपने मुल्क में धरना है, आपसे अपोजिशन जमातें मुतालबा कर रही हैं आप जो है इस्तीफा दें, आप कौम को मुबारकबादें पेश कर रहे हैं कि जी हमने जो है राहदारी का मंसूबा शुरू किया और करतारपुर बॉर्डर खोलने जा रहे हैं हम 9 नवंबर को। तो मुल्की सतह पर इस बात को हमें सोचना होगा कि इस करतारपुर बॉर्डर के पीछे हमारा विजन क्या है, हमारी हुकूमत किस विजन के तहत ये काम कर रही है। कश्मीर हमें भूल गए, जिनके दिन रात ये नारे हैं कि पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेके रहेंगे आजादी। तो वो सारे के सारे लोग वो दिन रात सिसकती जाने, वो इंसानियत जो रो रही है दिन रात कि जी हम एक दिन पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। और पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान की कोई स्ट्रेटेजी को प्लानिंग नजर ही नहीं आ रही। ये लोग सारे का सारा जो है जोर लगा रहे हैं एक तरफ झुकाव की तरफ। उस मोदी से हाथ मिलाने के लिए हम दिन रात तैयार हैं, जो मोदी दिन रात इंसानियत का कत्लेआम कर रहा है, मुसलमानों का नहीं, इंसानियत का कत्लेआम कर रहा है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की जुबान से निकले हुए जुमले हैं कि मैं मोदी को गले लगाने के लिए तैयार हूं लेकिन ऑपोजिशन जमातों से मैं हाथ नहीं मिलाना चाहता। तो ये कहां की प्लानिंग है, कहां की स्ट्रेटजी है। एक आप प्लान कर रहे हैं, इंटरनेशनल सतह पे कर रहे हैं, आप उसको पहले असेंबली में डिस्कस करें, आपके साथ ऑपोजिशन जमातें खड़ी हों, तो फिर आप उस मंसूबे को चलाते हुए अच्छे लगते हैं। एक तरफा लेके आप मुल्क को चल रहे हैं। यकीनी बात है आपने अक़वाम मुत्तहिदा में अच्छी बातें की, आपने मुस्लिम उम्मा की नुमाइंदगी की, तो आपको जो है लोगों ने सराहा, उलमा ने आपका साथ दिया, लोगों ने आपकी तारीफ की। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आप एक गलत कदम उठाएंगे तो लोग आपका साथ देंगे। नाज़रीन, उम्मीद है आज की इस वीडियो में मैंने जो कहना चाहा वो आप तक पैगाम पहुंच गया होगा। हम इस राहदारी के बिल्कुल हक में नहीं है। अगर इस राहदारी को सिखों के लिए करतारपुर बॉर्डर को खोला जाए तो उसके पीछे एक विजन होना चाहिए कि हम कश्मीर का कर्फ्यू हटवाएं या कश्मीर की आजादी के लिए कदम बढ़ाएं, ना कि बिला वजह उनको एक राह बनाकर दे दें ताकि वो दहशतगर्दी को भारत से पाकिस्तान मुंतकिल कर सकें। तो हम बिल्कुल इसके हक में नहीं है। अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आइंदा मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो एक नए पैगाम के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।